بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ میر تقی میر کا ایک شعر: میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ جس میں لونڈے کی جگہ بیٹے لکھا ہوا ہے، اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں، یا اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ لونڈے کو معیوب لفظ سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ جو بھی سمجھیں، شعر کا مطلب یا مفہوم آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال امریکہ نے پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، یا احسان نوازی آپ سمجھ لیں کہ اب پاکستان کو اس کا احسان مند ہونا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں نا جی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے کی سازش، اور اس کے بعد اب امریکہ پاکستان پر احسانات کر رہا ہے، مہربانی پر مہربانی کی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جناب، ان کی تقاریر میں دن بدن جسے کہتے ہیں درست لفظ ہوتا ہے نا، یعنی تلخی اور غصہ یا جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ نوشہرہ میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب کے دوران جو باتیں، تو وہی تقریباً وہی باتیں کی جو پہلے سے کر چکے ہیں، لیکن کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہر آنے والے جلسے یا ورکرز کنونشن میں وہ ایک نیا نیریٹو لے کر سامنے آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیا الزام لگاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات یا یہ جو الزام ہیں بلاول کے، اس میں کم از کم 40% جو ہے وہ سچائی ہے، باقی 60% ممکن ہے کہ مبالغہ بھی ہو۔ اب نوشہرہ میں بلاول نے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کے نتائج پہلے ہی طے کر لیے گئے ہیں تو پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ، اور کہ جس پارٹی کے لیے لاہور میں جلسہ کروایا گیا وہ کہتی ہے 2/3 اکثریت لے گی، وہ پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات بھی کر رہی ہے۔ یہ تو خیر بہت ہی ناممکن سی بات ہوگی، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ پارٹی کہتی ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے اور ان کی 2/3 اکثریت پکی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ضمنی اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے والی پارٹی کو عوام وہ جواب دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ خیبر پختونخوا کے جیالے جاگ چکے ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں، جیالے الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا، جیالے اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور انہوں نے آگے چل کر کہا جناب کہ الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل کی اگر حکومت بنتی ہے تو ان کی پارٹی کی مدد اور تعاون کے بغیر وہ حکومت شاید نہ بن سکے، اگر بن بھی گئی تو قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے آغاز تو اپنی اس بات سے کیا کہ اگر نتائج پہلے سے ہی طے کرنے تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک وزیر اعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنے شروع کر دے گا۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد دھرنا دے سکتے ہیں؟ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یا حقائق بیان کر رہے ہیں؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، سننے والی ہیں۔ خیر وہی جو ہے وہ کہا کہ ہمارے اداروں کے درمیان ہمارے اور اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اردو کمزور ہے جیسی آپ کی کمزور ہے، یعنی انہوں نے پختونوں سے خطاب کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی اردو کمزور ہے میری اردو بھی کمزور ہے، لیکن کام چل رہا ہے۔ معاشرے میں اتنی نفرت اور تقسیم ہے، پہلے نہیں دیکھی، ہمیں تمام مسائل کا حل نکالنا ہے۔ یعنی کام تو چل رہا ہے نا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یعنی بلاول یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، ویسے آپس کی بات ہے۔ ہمارے ملک کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی اردو کتنی اچھی تھی،
آپ کو پتہ ہے وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگ نیچے انگریزی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تالیاں بجاتے تھے، اور بعد میں لوگ پوچھتے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو تالیاں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست یا سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اپنا بے نظیر بھٹو کی شہید کی اردو بھی اچھی نہیں تھی، اور بلاول کی بھی اب ظاہر ہے یہ اردو، میری اپنی اردو اچھی نہیں ہے، یہ میری مادری زبان تو نہیں ہے، میری مادری زبان تو ہندکو ہے، میری پدری زبان پہاڑی ہے، تو یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ تو اپنی قومی زبان سمجھ کے بول رہے ہیں۔ اسی طرح جب پٹھان اردو بولتے ہیں ان کے لہجے سے ان کی اپنی زبان کی خوشبو آتی ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سندھی بولتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سندھی ہے، بلوچ بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، اور ہر زبان کی اپنی مٹھاس ہے۔ خیر بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن اب آتے ہیں جناب، وہ جو آغاز میں نے شعر پڑھا تھا وہ کس لیے پڑھا تھا؟ جناب امریکی سفیر، پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، جو آج کل فل بلوم پہ ہیں، یہ بلوم آپ سمجھتے ہیں نا، بالکل جناب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، کبھی میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی وہ جہانگیر ترین سے ان کی ملاقات کی خبریں آتی ہیں، کبھی یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ان کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، تو یہ دے آر جسٹ ٹیسٹنگ دی واٹرز، نبض چیک کر رہے ہیں کہ جی آئندہ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن انہوں نے جو احسان کی جو میں نے بات کی نا، امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دورہ بلوچستان کے دوران اقدامات کا اعلان کیا۔ سفارت خانے نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے لیے $40 لاکھ فراہم کیے جائیں گے، یعنی انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے لیے $40 لاکھ فراہم کیے جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ تحفہ بھی امریکہ کا ہے۔ اگر جنرل پرویز مشرف 2001-2 میں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، افغانستان میں جو امریکہ نے مداخلت کی اور وہاں پر گھس بیٹھا اور بعد میں وہاں سے جس طرح نکلا وہ آپ کو پتہ ہے، تو یہ دہشت گردی اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے جو ہم نے 2 جنگیں لڑیں، ایک وہ 1979 میں جب سوویت یونین آیا اور 80 کی دہائی پوری، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے جو جب 90 کی دہائی بھی، اور پھر 2000 کے بعد آپ نے دیکھا یہ دہشت گردی، یہ تو امریکہ کا تحفہ ہے پاکستان میں۔ جب بھی امریکہ نے پاکستان کے ذریعے، خیر وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے نے مزید بتایا کہ پولیس اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے $20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ نئے پولیس اسٹیشن کی تعمیر میں معاونت کے لیے $20 لاکھ دیے جائیں گے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے آلات کی مد میں $2.5 لاکھ کی امداد دی جائے گی۔ اچھا جی، امریکی سفیر نے کوئٹہ میں نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی سے بھی ملاقات کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جناب $40 لاکھ، ویسے تو ہم $40,000 کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں، حالات ایسے ہیں، لیکن یہ $40 لاکھ جو ہے اٹس پینٹس۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے، یا ملک کے دیگر علاقوں میں جہاں بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ امریکہ کا تحفہ ہے، اور یہ پتہ نہیں ان آلات کی صورت میں ہمیں وہ کیا دیں گے۔ یہ جو دہشت گردی کے لیے فورس تیار کی جا رہی ہے، اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ کیونکہ امریکہ اپنے مفاد کے خلاف کوئی بات، وہ کسی کو $1 بھی دے گا تو پہلے سوچے گا کہ اس کے بدلے میں مجھے $10 کا مفاد حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ کسی کو ایک پینی، جسے کہتے ہیں نا پینی، نکل، ڈائم، یہ بالکل وہ کسی کو نہیں دیتا فری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک یا امریکہ۔ تو دس از آئی تھنک کوائٹ، میرے لیے تو شاکنگ، امیزنگ کہ $40 لاکھ، اور بھائی ہم نے 75,000 جانیں قربان کی ہیں تم لوگوں کے لیے، اور آپ ہمیں $40 لاکھ دے کر، وہ جیسے بچے کے منہ میں وہ نپل دے دیتے ہیں جی، چوسنی، یہ وہ والی بات ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ یا پینٹس جیسے ہم کہتے ہیں۔ بہرحال چلے، اللہ کرے کہ یہ $40 لاکھ $40 کروڑ ہو جائیں، اور کوئی پاکستان میں ایسی حکومت آئے جو امریکہ کو کسی وقت یہ ریئلائز کروائے کہ پاکستان آج جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار
خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے وہ امریکہ ہے. امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کر کے سائٹ پہ رکھ دیا. جب دوبارہ کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم بھی کہیں گے حاضر ہیں جناب، آؤ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا افریب جو ہے وہ ختم ہو، اور وہ تبھی ختم ہوگا جب ہم اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر لانگ ٹرم پلاننگ اور فیصلے کریں گے. ورنہ شارٹ ٹرم پلاننگ اور فیصلے جو ہم نے کیے اس کے نتائج اور خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.